السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج مریم نواز شریف صاحبہ کو ان کا پاسپورٹ مل گیا۔ ایک بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کی مریم نواز شریف صاحبہ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے۔ آپ نے اس کا کچھ حصہ دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ کس قانون کے تحت یا کیوں میرا پاسپورٹ 3 سال تک یا 4 سال تک رکھا گیا، جبکہ ریفرنس بھی اس پر دائر نہیں ہوا تھا۔ لیول پلئنگ فیلڈ کی تعریف بھی مریم نواز شریف صاحبہ نے آج کی پریس کانفرنس میں بتائی۔ آج کی پریس کانفرنس کا اگر لب لباب دیکھیں تو لب لباب یہی ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ اگر کہیں تو زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو اس پر بھی نائل کرنا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، ان کو سیاست سے باہر کرنا چاہیے، لیکن جو لیول پلئنگ فیلڈ کی ڈیفینیشن بتائی انہوں نے، ذرا وہ بھی سن لیں۔ لیول پلئنگ فیلڈ ایسی ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سزا یافتہ ہیں آج بھی۔ لیول پلئنگ فیلڈ یہ ہوتی ہے ایک شخص جس کے جرائم سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، جس کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ہے، وہ کھلا پھر رہا ہے، یہ لیول پلئنگ فیلڈ ہوتی ہے۔ لیول پلئنگ فیلڈ دیکھیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مٹی ڈالو جی آگے چلو، نہیں، زیرو پہ آنا پڑے گا۔ پہلے زیرو پہ کیسے آتے؟ جو کچھ نواز شریف کو بھگتنا پڑا، جو کچھ نواز شریف کی جماعت کو بھگتنا پڑا، وہ اس کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ پچھلے تقریباً 2016 سے 17 کے بعد سے آج 5-6 سال گزر گئے۔ 5-6 سال میں مریم نواز شریف صاحبہ ہوں، پوری مسلم لیگ نون ہو، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، زبردستی ہم میاں نواز شریف کو نااہل کیا گیا، زبردستی سزائیں سنوائی گئیں، اور اس کے بینیفیشری عمران خان صاحب تھے، زبردستی ہماری پالیٹکس کو اور ہماری پارٹی کو نقصان۔ آج بلکہ جب پاسپورٹ واپسی کی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ کس قانون کے تحت، کیوں میرا ایک بیسک فنڈامنٹل رائٹ تھا، مجھے 3 سال تک میرا پاسپورٹ مجھے نہیں دیا گیا، مجھے میرے حق سے محروم کیا گیا، ایک ایسے کیس میں جس کا ریفرنس بھی آج تک دائر نہیں ہو سکا۔ چودھری شوگر ملز کا وہ کیس تھا۔ سو لارجلی یہ گفتگو ہوئی آج کی پریس کانفرنس میں۔ سائفر کے اوپر بھی انہوں نے بات کی، جو ان کو جو ابھی جس کیس سے بری کیا گیا اس میں بھی کہا گیا کہ کاغذ کا ٹکڑا تک نہیں دے سکے، جو کیس پچھلے اتنے سال سے چلتا رہا۔ اس میں ایک بڑی ڈائیورجنٹ ویو ہے۔ میں برطانیہ کا قانون بھی اکثر کوٹ کرتا رہتا ہوں، اس میں ہماری عدالت نے یہ کہا کہ یہ اگر روسٹرم پہ کھڑے ہو کے بھی کہہ دیں کہ یہ اپارٹمنٹ ان کے ہیں تو ثابت نیب کو کرنا ہے، جبکہ باہر کے ملکوں میں اگر پراپرٹیز چھپائی جائیں پبلک آفس ہولڈر کی جانب سے تو وہ پبلک آفس ہولڈر کی ذمہ داری ہے وہ ثابت کرے کہ اس کے لیے پیسے کے ذرائع کہاں سے آئے ہیں۔ ہمیں تو پچھلے 5-6 سال میں سارے وکلا بھی یہی بتاتے رہے، 95A ہے شاید نیب کا آرڈیننس کا وہ قانون، کہ اگر آپ کی کوئی پراپرٹیز ایسی ہیں جو ڈکلیئرڈ نہیں ہیں تو پھر آپ کے اوپر ذمہ داری ہے جو بھی پبلک آفس ہولڈر ہے کہ وہ یہ ثابت کرے گا کہ اس کے لیے پیسے کہاں سے آئے۔ آپ کو وہ تاریخی جملے یاد ہوں گے، یہ ہیں وہ ذرائع پہلے بتائے گئے کہ جدہ کی سٹیل مل بیچی تھی، بعد میں وہ قطری خط میں تبدیل ہو گئے۔ سو اگر تو یہ ثابت کرنا نیب کا کام ہے تو پھر وائٹ کالر کرائم ثابت کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، کیونکہ اس کے ایویڈنسز نہیں ہوتے، کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہوتا، گیو اینڈ ٹیک۔ اس کیس میں نہیں، کوئی بھی کیس ہو وائٹ کالر کرائم کا، اس میں دینے والا اور لینے والا دونوں خوش ہوتے ہیں۔ یہ اس پر بات کرتے ہیں اپنے آج کے پروگرام میں کہ میرا خیال ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا خیال ہے نواز شریف کے ساتھ ہوا وہی عمران خان صاحب کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی ان کو نائل بھی ہونا چاہیے، ان کی پارٹی کے ساتھ جو لوگوں کو جیل میں ڈالنا چاہیے، گرفتار ہونا چاہیے۔ کیس کیا جو ماضی کے جو ان کے کیسز تھے، جو بیانات تھے، کیا وہ بیانات کے خلاف جاتے ہوئے پریس کانفرنس کری؟ دوسری طرف آج سپریم کورٹ نے 62(1)(F) کو ایک کالا قانون بھی قرار دیا۔ انہوں نے کہا تائیدات نیلی کا آرٹیکل 62(1)(F) ڈریکونین لا ہے۔ کیا آرٹیکل کہتا کیا ہے کہ کون اہل ہے پارلیمنٹ کا رکن بننے کا؟ ہی شوڈ بی سگیشس۔ یہ میں نے کچھ دوست یہاں بیٹھے ہیں جن سے میں نے کہا کہ اس کے ترجمے مجھے بتا دیں، تو پینل سے ہی ترجمے آئے ہیں۔ سگیشس یعنی سمجھدار، رائچس مطلب نیک، نان پروفلیگیٹ جو شراب سے دور رہنے والا، آنےسٹ اینڈ امین، یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ امانت دار ہو، سچا ہو، اور کوئی کورٹ اس کے کانٹری کسی کے بارے میں کسی نے کچھ نہ کہا ہو۔ سو یہ ایک آرٹیکل ایسا ہے جس کے اوپر بڑے عرصے سے بحث چل رہی ہے کہ کیا اس طرح کا آرٹیکل ہونا چاہیے، کیونکہ بہت کیسز میں جب نامینیشنز ہوتی ہیں اور پریزائڈنگ افسر کے پاس جاتے ہیں تو کب کوئی کہتا ہے دعائے قنوت سنائیں، اگر آپ دعائے قنوت نہیں سنا سکتے یا یہ نہیں کر سکتے تو آپ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں۔ سو یہ اس پر بھی بات کریں گے، لیول پلئنگ فیلڈ پر بھی بات کریں گے، ذرا مریم نواز شریف صاحبہ کی پریس کانفرنس بھی بات کریں گے۔ ہماری میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔
بہت شکریہ. افتخار درانی صاحب ہیں, ارشاد بھٹی صاحب ہیں, آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ذرا شروع اگر کہیں تو نہیں میں شروع ٹاپک بتانے لگا تھا. شروع کرتے ہیں ذرا. یہ سپریم کورٹ نے جو کہا ہے بھٹی صاحب 62(1)(f) یہ کالا قانون ہے تعیات نااہلی کا. اب یہاں پر ظاہر ہے بہت سی رائے ہے ہمارے ملک میں چلتی ہے. یہ بات درست ہے کہ کس قسم کے لوگوں کو پاکستان میں سیاست کرنے کا حق ہونا چاہیے. یہی آرٹیکل 63(1)(h) جو ہے 63(1)(h) وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کنوکٹڈ ہیں, آپ سزا یافتہ ہیں, کوئی ایسا جرم جو آپ نے مورل اخلاقی جرم کیا ہو, یا آپ کانوکٹ ہو, کسی قسم کی کنوکشن ہو, پیسے چوری کی کوئی بھی, اگر آپ کنوکٹ, پھر آپ اس سیاست میں نہیں آ سکتے. اس کیس میں آپ کو کنوکشن کی اس طرح کی ضرورت نہیں ہے. اس کیس میں یہ کہ آپ جھوٹے بھی ہیں تو, یا آپ نے جیسا سگیشیس رائچس نان پروفلیگ, آپ کا ویو کیا ہے اس چیز پر؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ میں ان کو بھی سلام کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ قانون بنایا تھا, اور پھر کیوں بنایا تھا یہ قانون, ان کی سوچ کو بھی سلام. اور پھر اب ہی کیوں ممتا جاگی, یہ پتہ نہیں کب کا قانون بنا ہے, 1973-71 میں ہی بنا ہوگا, کسی اور ترمیم میں تو نہیں آیا, مجھے نہیں پتا. بھٹو صاحب, ضیاء الحق صاحب کا, اس کے بعد میرے خیال سے ابھی تک ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا تو نہیں ہے نا. اس کے بعد بھٹو صاحب بھی آئے. جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی تو پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا کہ اس کو نکال دیں, میاں صاحب نہیں نکالا. نہیں, میاں صاحب نے نہیں نکالا تھا. تو چلو, میاں صاحب بھی آئے, پیپلز پارٹی بھی آئے, میاں صاحب بھی آئے, پیپلز پارٹی بھی آئے, میاں صاحب بھی آئے, پیپلز پارٹی بھی آئے, زرداری صاحب بھی آئے, مشرف صاحب بھی آئے, عمران خان صاحب بھی آئے. اب ممتا جاگی ہے کیونکہ یہ کڑکی میں بڑے لوگ پھنسے ہیں, اور اس بڑے لوگ چھوڑ دیں اس کو پھنسا کون ہے. ہمارا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کیونکہ نواز شریف پھنس گیا تو میں مخالفت کرنی ہے, نہیں کیوں نہیں چھوڑ, اس لیے میرا آرگومنٹ اس پہ ہے. میرا آرگومنٹ مجھے آرٹیکل پہ دینا, میں اسی پہ آ رہا ہوں نا. مجھے اتنا حق دیں گے کہ میں آرگومنٹ ڈیولپ بلڈ کر لوں, مہربانی ہوگی اگر آپ کی. آپ بتائیں کہ مہذب معاشروں میں جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں, حالانکہ نواز شریف صاحب نے یہاں بھی کہا تھا کہ کرپٹ افراد میرے اپنے نام پہ اثاثے نہیں رکھتے, بچوں یا آگے رشتہ داروں. نواز شریف صاحب نے یہاں بھی کہا تھا قوم سے خطاب کرتے ہوئے, میں کیا میرے بچوں پر الزام لگا تو گھر چلا جاؤں. مہذب معاشرے میں جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں الزام بھی لگ جائے لوگ گھر چلے جاتے ہیں. یہ جیرے بلیڈ قانون کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ جیرے بلیڈ بنارسی ٹھگ جاتے ہی نہیں ہیں. پولیس, ایف آئی اے, نیب آج آپ کو جس حال میں ملا ہے سارے ختم, وفاداروں سے بھر دیتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اچھے وکیل کر لیتے ہیں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں تاخیری حربے ان کو ملتے ہیں, طبی ریلیف ان کو ملتے ہیں, ہر جگہ ان کو ملتے ہیں. کیوں ہو جاتا ہے کالا قانون؟ نیب کس کا کالا قانون تھا, ختم کر دیا. جو کالے کرتوت ہیں ان کا کیا بنے گا, وہ کبھی دیکھیں آپ نے کہاں پہنچ گئے یار. یہ پارلیمنٹ تو انہوں نے خود ہی اس کا سوا ستیہ ناش کر دیا. اگر یہ پارلیمنٹ کسی قابل ہوتی تو یہ باہر یہ کر لیتی نا یہ. اچھا, اور آج پھر 99% نواز شریف صاحب کی نااہلی واپس ہونے چاہیے. وہ بیچارہ ایک جہانگیر ترین بھی تھا, اس کا بھی سوچ لو. وہ اچھا, اس کا کوئی نہیں ساتھ پیچھے, کوئی اس کی بیٹی, اس کی پارٹی, اس وجہ سے. اچھا, یہ اگر آپ ختم کریں گے تو پھر ایک ترمیم کر دیں کہ ان گریڈ 16 سے اوپر کے سیاستدانوں اور افسروں کو جو بھی فراڈ کریں, جھوٹ بولیں, کچھ بھی ان کو نہیں پوچھا جائے گا. مجھے ایک آخری 2-4 باتیں مجھے بتا دیجیے. یہ ہیں وہ ذرائع, جناب اسپیکر, یہ ہیں وہ ذرائع. یہ جھوٹ تھا کہ نہیں تھا, اور قومی اسمبلی میں بولا گیا تھا نہیں کا, سپریم کورٹ میں جعل سازی ہوئی کہ نہیں ہوئی, قطری خط آیا کہ نہیں آیا, ٹرسٹ ڈیڈ آئی کہ نہیں آئی, جعلی کیلبری فاؤنٹ آیا کہ نہیں آیا. اس کے بعد کسی ایک سوال کا جواب دیا. سوال ایک پوچھا جا رہا ہے, آج تک ہر کہانی سنا دی گئی, بھائی جان یہ فلیٹس خریدے کیسے. حسن نواز کہتا ہے کرایہ دار, کرایہ کون دیتا ہے مجھے نہیں پتا. میں ایک صرف کیس کی ایگزامپل دے رہا ہوں. مریم کہتی میری تو جائیداد ہی کوئی نہیں, نہ اندرون ملک نہ بیرون ملک. اچھا, حسین نواز کہتا ہے کہ 2005 میں خریدا. مسلم لیگ کہتی ہے 2005-6 میں جدہ میں یا سعودی عرب میں فیکٹری بیچ کر. مسلم لیگ کہتی ہے 93-95 کے دوران خریدا. نواز شریف کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے فلیٹس ہیں, اسی میں رہ رہے ہیں, اسی کی منی ٹریل نہیں ہے. پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہیں کڑکی لگتی یہ پھنستے ہیں, اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ کبھی یہ جو 2100 قیدی جیل اڈیالہ جیل میں اور وہاں 6300 پہ بیٹھے, کبھی ان کے لیے بھی انہوں نے کوئی آواز اٹھائی ہے؟ وہاں تو نہیں ہے انصاف, وہاں تو نہیں ہے 62F. ہاں, اگر آج نواز شریف صاحب, عمران خان, آخری بات, نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب یا بڑے اس میں نہ پھنستے تو اس نے 100 سال اور آگے قانون نے چلنا. میرا تو خیال ہے کاشف صاحب یہ جو قانون تھا ضیاء صاحب نے بدنیتی کی بنیاد پہ اس کو ڈالا. اس کے اندر جو الفاظ ہیں اس کی اردو اگر ہم ٹرانسلیشن در اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ بھی ایکسپلین کر کے ان سے ہی جواب پوچھیں, سمجھداری کیا ہوتی ہے.
اس کا تعین کون کرے گا؟ ہو از دا مورل اتھارٹی جو ہمیں بتائے گا کہ یہ سمجھدار ہے, یہ سمجھدار نہیں ہے؟ بہت ویکس ہے یہ ٹرم ہے, اسی لیے تاکہ ٹوسٹ, کنٹرول اور اس کی سلیکٹو اپلیکیشن کی جائے. اچھا, نیک کیا ہوتا ہے؟ نیک کے ایگزیکٹ ٹریٹس کیا ہیں؟ چاہے سادے کمین تو مجھے سمجھ میں پھر بھی آتی ہے, جو سچ بولے, جو امانت دار ہو. یہ نیک جو ہے اس کی ڈیفینیشن کون طے کرے گا, اور کون یہ بتائے گا ہمارے اس ملک میں کون ٹھیکیدار ہے کہ بھئی آپ نیک ہیں, آپ یہ نیک نہیں ہیں؟ یہ ہم فتویٰ دینے کا یا یہ سرٹیفکیٹ دینے کا ہم کس کو حق دے رہے ہیں؟ اچھا, سیجیشیس ہے نا سمجھداری, مطلب ماشاءاللہ سیجیشیس ہونا چاہیے. اب آپ نے اپنی پوری قیادت دیکھ لی گزشتہ کئی دہائیوں کی, تو وہ سیجیشیس کے تو کرائٹیریا پہ تو کوئی پورا اترے گا نا, اس میں سے کسی کرائٹیریا میں کوئی سارے اڑ جاتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ 62(1)(f) کی جو سب سے بڑی آئرنی پتہ کیا ہے؟ آج نواز شریف صاحب اس کے شکار ہوئے, لیکن یہی وہ نون لیگ تھی جو بڑی زور و شور سے ڈیفینڈ کر رہی تھی 2010 میں, جب پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں. 2002 میں مشرف صاحب ریفارمز لے کے آئے, ان کو سوٹ کرتا تھا کہ 62(1)(f) کو رکھیں, لیکن 2010 میں جب کنسنسس تھا, آپ NFC ایوارڈ لا رہے ہیں, آپ 18ویں ترمیم کر رہے ہیں, اس وقت ہاتھ جوڑ دیے نون لیگ کے سامنے کہ اس کو نکالیں, کیونکہ یہ معلوم تھا ایک دن یہ 58(2)(b) کی طرح استعمال ہوگی کاشف صاحب. اور بڑی اسپیسیفکلی 58(2)(b) کی بات کروں کہ اس سے حکومتیں, سربراہ جو مملکت ان کو فارغ کیا گیا ہے. سو یہ پک اینڈ چوز جو ہوتا ہے نا, میں یہ نہیں کہتی کہ اس کو مکمل طور پہ نکال لیں, یہ ذمہ داری پارلیمنٹ کی ہے. بہت دفعہ چانسز آئی نہیں کیا, اس میں ترمیم کر لیں نا آپ. فار ایگزامپل فائنینشیل انٹیگریٹی کا لفظ ڈال لیں, میں نے آپ کو بتایا 63(1)(h) میں لکھا ہوا ہے وہ نکال لیں. آپ یہ بات, یعنی آپ یہ کہہ رہے کہ اس کو نکالنا چاہیے نہیں, اس میں اگر آپ نے بالکل کمپلیٹلی نہیں نکالنا, کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل جو ہے وہ ایک پلینگ فیلڈ مل جائے گی, اوپن پلینگ فیلڈ مل جائے گی. لیکن مجھے خدا کے واسطے آج اتنے سالوں کے بعد بتا دیں, سمجھداری, یہ نیک پر, یہ کون ہے, یہ کیسے ڈیفائن ہوگا؟ سمجھدار تو ہیں, ایک سیکنڈ سمجھدار تو ہیں, سب کچھ کر لیا ہے, حسین میں جزادیں بنا دی, بتایا نہیں سمجھدار تو ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں ذرا درانی صاحب بہت سمجھدار ہے. اس میں پرابلم یہ ہے, دو ویوز ہیں, یہ دونوں ویوز آپ کے سامنے آ گئے. ایک تو ویو پیپلز پارٹی والا ویو تو بالکل یہ ہے کہ اس کو نکالیں آئین سے. ایک ویو یہ ہے کہ جناب نہیں ہے, یہ تو بڑا اچھا قانون ہے جس میں انسان کا نیک, شریف, اچھا ہونا, مورلی, فائنینشلی, اس میں اس قانون کو بڑے آرام سے استعمال کیا جاتا ہے, جاتا رہا ہے اور جاتا رہے گا. سوال یہ ہے کہ اس قانون کو اگر آپ نے یہ فرض کریں, یہ کہنا ہے کہ جی ہم اس سارے کو تو نہیں نکالنا چاہیے. میں بھٹی صاحب کا ویو لے لیتا ہوں, جیسے ماریہ نے کہا اس کے اندر تھوڑی سی چینجز کر لیں. آپ کہیں اگر کسی شخص کا فائنینشیل کرپشن, وہ تو لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ فائنینشلی کرپٹ ثابت ہو گئے تو پھر آپ کے لیے سیاست میں کوئی جگہ نہیں. سوری, تا حیات نااہلی کے بھی میں خلاف ہوں. ایک سرٹن پینلٹی ہونی چاہیے, چاہے وہ فائنینشیل ہو. لیکن اس میں میرا پرابلم ہے چھوٹا سا, میرا اس میں چھوٹا سا پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کرپشن کرتے ہوئے پکڑے گئے, آپ کہتے ہیں جی 5 سال یا 10 سال, تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ نے ساری عمر جیل رہنا, لیکن اس کو سیاست سے تو دور رکھنا پڑے گا نا. نااہلی کے میں خلاف ہوں. میں کہتی ہوں کہ آپ ان پہ پینلٹی ڈالیں, تگڑی پینلٹی ڈالیں. دیکھیں باہر کے ملک میں خاص طور پہ کاشف صاحب جب ہمارے یہاں پہ اس کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہو فار پولیٹیکل گینز کے لیے نا, اس لیے بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. لیکن آپ کی بات میں اگر چلیں درست, آپ کا یہ ویو ہے کہ اس کے لیے حیات نااہلی نہیں ہونا چاہیے. درانی صاحب ذرا اس کے اوپر آپ, پھر میں سوال فریم کر لوں اس کے بعد. دیکھیں باہر کے ملکوں میں اگر آپ کی $50, $100, $200, $500, $1000 کی بھی آگے پیچھے کی ہو جائے نا, پھر وہ سیاست سے باہر ہوتے ہیں, وہ سیاست کے اندر دوبارہ انٹر نہیں ہو سکتے. ان لوگوں نے اخلاقی معیار تھوڑے سے کریٹ کیے ہوئے. وڈ یو, اگر آپ کے گھر میں کوئی آدمی چوری کرتے 5 سال پہلے پکڑا جائے, آپ کہیں گے 5 سال بعد آ جائے جی اب ٹھیک ہے, آپ پھر بھی اس کو نہیں رکھیں گے دوبارہ چوری. یہ پاکستان کے خزانے کا, پاکستان کے لوگوں کے حقوق ہیں جس کی حفاظت کے لیے لوگ اسمبلیوں میں لائے جاتے ہیں کہ دے ول پروٹیکٹ دیئر رائٹس اینڈ فائنانسز آلسو. اسی وجہ سے کیا اس کے اندر چینجز کر لیں کہ کچھ شرائط رکھ لیں کہ جی اگر آپ چوری کرتے پکڑے گئے آپ واپس نہیں آئیں گے, اگر آپ جو بھی شرائط جس پر سارے اگری کریں, لیکن اتنی ویگ ڈیفینیشن اگر آپ نے بنا دی کہ وہ سمجھدار ہو, کل کوئی یہ کہہ دے کہ آپ سمجھدار ہی نہیں ہیں, آپ سیاست سے باہر ہو جائیں. ثابت کرنا پڑے گا کس چیز پہ؟ سپریم کورٹ کو ثابت کرنا پڑے گا. کیسے سمجھداری؟ نہیں, کوئی اس طرح تھوڑی الزام لگا دے گا. کوئی سمجھداری ثابت کیسے ہو؟ نہیں, بے وقوفی کیسے ثابت ہو؟ آپ کے بارے میں کیسے ثابت کروں آپ سمجھدار ہیں؟ بھائی جان, اس ملک میں جنہوں نے کہا ہماری یادداشتیں کمزور ہیں, یادداشتیں نہیں, وہ بھی آ کے حکمرانیاں کر گئے, کچھ اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ سرٹیفکیٹ دیے, آپ جب تک قانون ایسا نہیں بنائیں گے, یہ قانون ویگ نہ رکھے نا, اسی لیے آپ بڑے اسپیسیفک قانون رکھتے ہیں نا. جس نے ادھر برطانوی عدالت میں وہ دی تھی اور ادھر صدر بن گیا, پتا تھا ہاں, سوئس عدالت میں دماغ کی بیماری ہے, صدر کیسے بن گئے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، میں اس کی میرٹس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے اور لینگویج پہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس قانون کو دیکھا جائے یہ ایگزیکٹلی ان کنفارمٹی ہے ود دی آبجیکٹو ریزولوشن، قرارداد مقاصد کی اسپرٹ سے جو ہے، کیونکہ یہ ڈبیٹ ہونی چاہیے. بیسیکلی ہمارے جو آئین پاکستان ہے اس میں 2 ریاستیں ڈیفائن ہوئی ہیں. ایک اسلامی ریاست ہے وچ از فرسٹ ڈگری ڈیموکریسی، یعنی کہ شہری ریاست کریٹ کرتا ہے. پھر آپ کی ریپبلک ہے. ریپبلک جو ہے اس میں جو ریاست ہے وہ شہری ڈیفائن کرتا ہے. سو دیر از اے کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے. اچھا، اس کو آپ نے ان ویری اسپرٹ جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے اس میں 62(1)(f) آپ نے لے کے آ گئے کہ جی آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ سے بڑا سیدھا سوال پوچھتا ہوں. ہاں جی، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب 62(1)(f) پہ پورے ہوتا تھا؟ دیکھیں یہ تو کوئی بندہ بھی پاکستان میں، آپ ہمیشہ ہائر اسٹینڈرڈ رکھتے ہیں. مطلب آپ اگر کوالیفیکیشن پہ آ جائیں گے نا جی کہ ڈسکشن، بھائی میں یہی تو آرگومنٹ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ اس پہ کوئی پورا نہیں اترے تو پورا آئین پہ میں بھی آپ سے اگری کرتا ہوں. پاکستان میں شاید کوئی بھی شخص یہ جب آئین میں جب یہ سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا تو اس وقت سراج الحق صاحب کا نام لیا گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ شاید وہ پورے اترتے ہو، باقی تو کوئی پاکستانی اس کے اوپر پورا نہیں اترتا. سو آپ نے ایک ایسا قانون رکھ لیا، ایک ایسے قانون کا استعمال بھی کرتے ہیں جس کے اوپر آپ خود کہتے ہیں کہ جناب میں نے آپ سے پوچھا عمران خان صاحب، یا عمران خان کو تو چھوڑیں، کوئی بھی اس پہ پورا نہیں اترے گا، تو اس کو بہتر کر لیں. نہیں، میں نے کہا دیکھیں لینگویج، ایک پہلی بات یہ کہ پورا آئین انہیں بیس ہے، آپ کے آئین امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. سر یہ بسائڈ دا پوائنٹ ہے نا، اب یہ بحث سپریم کورٹ میں چھڑ گئی ہے تو اب ہے تو بات کر لیتے ہیں. اس کی لینگویج امپروو ہو سکتی ہے اور اس کی جو کوالیفیکیشنز امپروو ہو سکتی ہیں، میرا خیال اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو ہے پورا آرٹیکل نکالنا، دیٹ ان اسلامک ریپبلک. آپ سے اگر پوچھا جائے آپ کیا کہیں گے؟ جو فائنینشلی کرپٹ ہو اس کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے، اسمبلی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے یہ تو میرے خیال سے نہیں دیکھیں ثابت ہو جائے. نہیں میں اس میں نا مورلی کرپٹ کر لیں. اچھا، مورل جو ہے نا بہت بڑا ہے. آپ مورل آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. دیکھیں مورلی کرپٹ تو میں معافی چاہتا ہوں، مورالٹی کی بھی آرگیومنٹ بڑی ایک. سر میں کہہ رہا ہوں، میرا کہنا ہے کہ جن کے حوالے آپ ملک کرتے ہیں ان کو تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کے حوالے بالکل کرتے ہیں، آپ کا گھر بھی آپ کے حوالے ہے، لیکن آپ ہو سکتا ہے مورلی اس اسٹینڈرڈ پہ پورے نہ ہوتا. اگر میرے گھر میں قانون بنا ہوا ہے تو مجھے نہ پرابلم یہ ہے. اگر مجھے گھر میں جو ہمارے یہ قوانین جو اتنا سخت کرائیٹیریا جس کو گھر کے حوالے نہیں کرنا ہم نے، اس کے لیے تو ذرا خود کے لیے بھی تو وہ کرائیٹیریا رکھ لیں نا ہم سارے. یہ اٹس ویری ویری انفیئر اور اٹس ویری ان ریئلسٹک. اٹ از لیکن آپ قوم کا خزانے پہ نہیں بیٹھے ہیں، اس لیے تھوڑی سی ٹرمز ان کے لیے. وہ ہمارے ملک کا ذمہ دار ہے. میں اپنا ذمہ دار، جن لوگوں نے ملک کا خزانہ دیکھنا اس کے اوپر کچھ اور ملک کا ذمہ دار ہے. اس بات کو بہت زیادہ ایک وائڈ اس تو وائڈ ہونا چاہیے میں ڈسکس کریں. سر میں کہہ رہی ہوں آپ مجھے اسپیسیفکلی بتائیں سر کہ اس وقت قانون نے مریم صاحبہ کو بری کر دیا. اسٹیٹ اور جو قانون اس وقت کہتا ہے کہ مریم صاحبہ باعزت بری ہو گئی ہے نا. سو ویئر ڈو وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ اس وقت؟ کیونکہ آپ کو قانون نے بتا دیا کہ وہ باعزت بری ہو گئی. ان کا ایک آرگومنٹ ٹھیک آرگومنٹ ہے. اچھا جی، ان کے اوپر ایک ریفرنس بھی دائر نہیں ہوا اور ان کا پاسپورٹ 3 سال سے سرکار کے پاس. اور میرا خیال ایسے ایک ہی کیس ہوگا جس میں 3 سال سے کسی کا پاسپورٹ سرکار کے پاس ہے. آپ ختم کر لیں، میں پھر اس کے لینگویج ہے نا جی، جو ڈکشنری یہ ایک کامنلی اگریڈ ٹرمز ہیں ہر سوسائٹی کے. تو آپ نے سم ریٹن سم ان ریٹن. یس، آپ نے ایز اے سوسائٹی اگری کرنا ہے، بیکاز ہم ڈیفائننگ مومنٹ پہ ہیں کہ آپ کے مورلس کے ہیں ایز اے سوسائٹی. جب تک وہ ڈیفائن نہیں کریں گے تو آپ کی تمام ٹرمز ویگ ہو جائیں گی. ہم ویسٹ سے جارگن انہیریٹ کر رہے ہیں، لینگویج انہیریٹ کر رہے ہیں، یوز ہم اپنے کلچر پہ کر رہے ہیں جو کہ اپروپریٹ نہیں ہے. میری انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہے، ویسٹ کی ڈفرینٹ ہے. اس کو آپ نے ایک اگریڈ فارمولے میں آنا ہے سب نے کہ جی اچھا ہمارے لیے چوری یہ ہے، ہمارے لیے سچ یہ ہے، ہمارے لیے اچھائی یہ ہے. یہ لینگویج کی ڈیفینیشن آپ نے سوشلی اگری کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو یہ لینگویج کی ڈیفینیشن اگری ہونی چاہیے، کرائیٹیریا بھی اگری ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. کیونکہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، جتنے سیاستدان ان سے کہیں حلف لے کے کہیں جو بیان آپ دیتے ہیں پریس کانفرنس میں یا تقریر میں، کیا وہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ میں آپ کو حلف تو نہیں لے سکتا. میں آئی کانٹ اسپیک فار ایوری ون، بٹ موسٹ آف دیم وہ حلف ہی نہیں اٹھائیں گے. اس کو ڈالنے والے بھی نہیں تھے اس کے کرائیٹیریا پہ پورے اترتے ہیں نا، وہ حلف نہیں اٹھائیں گے. اور ان کو پتا، مجھے بتائیں، میں یہاں پہ بیٹھ کے کسی نے مولانا صاحب کی پارٹی سے کسی سے میں نے پوچھا کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، انہوں نے کہا جی مولانا صاحب نے ہمیں خود کہا تھا کہ یہ میری سیاست ہے، اس سے آپ سائڈ پہ رہیں. سو وہ ایک مذہبی عالم ہے، ان کا یہ ویو ہے اس چیز پر. سو ملک میں ہر چیز استعمال ہوتی ہے، پالیٹکس کرتے ہیں لوگ، انفارچونیٹ ریالٹی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، اس ملک میں ہے یہ سارا کچھ. تو اس چیز کو کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں سے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا نکالنے کی ضرورت ہے. یہ جو جس فارم میں ہے، اس فارم میں یہ بہت ویگ اور بہت براڈ آپ نے کر دیا کہ کسی شخص کو بھی اٹھا کے آپ نائل کر سکتے ہیں کبھی بھی، اور تعیات نائل کر سکتے ہیں. بٹ اس آپ کوئکلی بفور آئی گو ٹو دا بریک، مریم نواز صاحبہ کا یہ آرگومنٹ
کہ میرا پاسپورٹ انہوں نے, میرے حقوق پامال ہوئے, میرا پاسپورٹ انہوں نے 3 سال اپنے پاس رکھا جب ریفرنس بھی دائر نہیں ہوا. کہتی تو ٹھیک ہے, ایک ایسا کیس جس کے اندر ریفرنس بھی دائر نہیں ہوتا, 3 سال تک آپ اپنے پاس پاسپورٹ کیسے رکھیں؟ دیکھیے 3 سال کیوں چلا, 3 سال کیوں ریفرنس دائر نہیں ہوا, اس میں تو میرا کوئی قصور نہیں, میں تو لگا رہا کہ کرنا چاہیے. اور یہی ہمارا وہ بدبودار نظام ہے جو بڑوں کے خلاف اس طرح کرتا ہے اور چھوٹوں پر بھی آتا ہے, ان کو بھی انصاف نہیں ملتا. اس کو چھوڑ دیں. اچھا, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد اس کے اوپر مزید بحث کرتے ہیں. 2 ویوز ہیں دیکھنے کے, اس کو بھی 2 راز ہیں کہ آپ کو پاسپورٹ اس لیے نہیں دیا کہ ٹی کیس سلیمان شہباز صاحب کے خلاف تھا اور وہ پاکستان سے باہر چلے گئے. انہوں نے کہا میں جب تک حکومت نہیں آتی میں واپس نہیں آنا. اسحاق ڈار صاحب باہر چلے گئے, انہوں نے کہا کہ میرے خلاف جب تک کیس ہے میں واپس نہیں آنا. آج بڑے فخر سے کہہ رہی تھی فائنانس منسٹر گئے تھے, فائنانس منسٹر آئے, یہ تھوڑی شرمندگی کی بات ہے, یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی درست ہے کہ ان کو یہ بھی یقین نہیں ہے کہ جو کیس ہمارے پہ بنیں گے یہ ہوتا ہے پاکستان میں. پاسپورٹ لے کے رکھ لیا 3 مہینے کے لیے اندر, 3 مہینے وہ کہہ رہے 57 ڈیز پرابلی 3.5 مہینے 4 مہینے اندر رکھا. ان چیزوں کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. ساروں کو یہ چیزیں اپنے اگریمنٹ کے ساتھ بدلنے پڑیں گے. آپ کس طرح کسی کو آج گرفتار کر کے اندر ڈال دیں, کل ریفرنس دائر نہ ہو. آپ نے بہت سارے کیسز میں دیکھا ہوگا کہ ریفرنس بھی دائر نہیں ہوئے ان کیسز کے. بہت سے کیسز پہ سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہے نیب کے یہ قوانین. سو آپ وہ راستہ نہ کھولیں جس کی وجہ سے لوگوں کو ابیوز کیا جائے, ان کے ساتھ زیادتی ہو سکے. کیونکہ کسی نے فیصلہ کر لیا زیادتی کرنے کا, فیصلہ کر لیا, انہوں باہر جان نہیں دینا یا انہوں جیل پانا ہے, اور وہ کوئی بھی قانون ابیوز ہو کے اس طرف چلا جائے. ذرا مجھے اس کا جواب دیجیے گا. بریک کے بعد ایک بریک لیتے ہیں, ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بٹی صاحب کوئکلی ذرا آپ مریم نواز شریف صاحب جو کہتی ہیں ٹھیک ہے, مطلب 3 سال آپ نے پاسپورٹ رکھا, میں نے آپ کو دوسری سائڈ بھی بتا دی, یہ سائڈ بھی بتا دی. قانون پھر اس کو اس طرح ٹھیک کریں جہاں پہ نہ کو بھاگ سکے قانون سے, اور یہ بھی نہ ہو کہ کسی کے ساتھ قانون زیادتی کرے. بہت زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ, یہ ان کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے. اور میں معذرت چاہتا ہوں مریم نواز صاحبہ, لیکن میرا 3 سال پاسپورٹ رکھ کے اس کے بعد مجھے بھی ملک دے دیں. صرف پاسپورٹ نہیں بلا, ملک ان کے حوالے کر دیا گیا, ملک کی تقدیریں ان کے حوالے کر دی گئی, اسلام آباد ان کے حوالے کر دیا گیا, شہباز, مولانا صاحب, زرداری صاحب, بما بچوں اقتدار حوالے کر دیا گیا, نیب ختم ہو گیا, مکمل ریلیف حوالے کر دیا گیا, ای وی ایم کا ریلیف حوالے کر دیا گیا, نومبر تقرری کا اختیار حوالے کر دیا گیا. آپ کو ایک جہان مل گیا. ابھی شعر لکھا ہے, اس لیے داد ضرور دیجیے گا, میں نے گھر بھی آپ کو چھوڑنا ہے ادھر وہ تو اپنی گاڑی پہ. آپ کو ایک جہان مل گیا, ہمیں پھر سے آپ کا خاندان مل گیا. یہ اس سے بڑا اور ریلیف کیا ہو سکتا ہے یار. میرا 6 سال رکھو, مجھے بلوچستان دے دو. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. نہیں آپ مجھے بات نہ بتائیں, آپ عقل کی بات بتائیں گے, میں نہیں سننا چاہتا. دیکھیے لیکن پھر بھی کوشش شروع نہیں, میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. یار میری بات سن لینا, نہیں میں سیریس. اور آپ کیسی بات کرتے ہیں, اس ملک میں اس وقت تماشے چل رہے ہیں, مجھے سیریس کرنا چاہتے ہیں. کوئی ایک بتائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون اگر پورا انگریزی کا فکرہ ٹھیک ہے. نہیں میری بات سنیں, میرا مکمل نہیں, میرے مکمل نہیں, میری 2 جملے سن لیجیے پلیز. آپ کیوں نہیں بول رہے جلدی بڑی صاحب, ٹائم جا رہا ہے نا, باقیوں سے بھی بات کریں. اچھا تو مجھے کیوں بلایا تھا اگر باقیوں سے؟ میں نے آپ کو رائٹ بھی دینی. اچھا بات بیسیکلی یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں, جس کے حوالے پاسپورٹ ختم ہو گیا, جس کے حوالے پاسپورٹ تھا وہ لندن چلا گیا. یہ آپ کا آرگومنٹ یہ بھی میں ٹھیک مانتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ درمیان میں بیلنس کرنا پڑے گا, نہ لوگ بھاگ سکیں احتساب سے, ماریا نہ لوگ بھاگ سکیں. یہ بھی نہ ہو کہ آپ کے اوپر کیس بنے اور جس کے بارے میں نظر آ رہا ہو کہ کلیئر اینڈ اوپن اینڈ شٹ کیسز, اور آپ لندن جا کے بھاگ جائیں, میری حکومت آئے گی میں واپس آؤں گا. اور یہ بھی نہ ہو کہ کسی کے خلاف قانون اس طرح استعمال ہو کہ آپ کے پاسپورٹ ایسے کیسز میں رکھ کے لوگ بیٹھے ہوں یا ادارے بیٹھے ہوں کہ آپ کا 3 سال ریفرنس بھی دائر نہ ہو. کیوں کریں, کیوں قانون ٹھیک کریں, یہ مجھے بتائیں کیوں کرے قانون ٹھیک جب یہ سوٹ کرتا ہے خاص طور پہ یہاں پہ اسٹیک ہولڈرز کو. کیونکہ اگر قانون سخت بنانا پڑا, کڑا بنانا پڑا, اسٹیک ہولڈرز کو نہیں. اب میں آپ کو ایک اور کہانی سنا دوں. مریم نواز کو میں سنا چکا ہوں, سن لیجیے گا آپ کی بات. اب ان کی باری آئی ہے, وہ کہتے ہیں یہی قانون ہم استعمال کریں گے عمران خان کے خلاف, اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہہ رہے ہیں. سنیے گا کیا لیول پلینگ فیلڈ ہے اس وقت مریم نواز شریف صاحب میں, ذرا یہ بھی سنیں. لیول پلینگ فیلڈ ایسی ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سزا یافتہ ہیں آج بھی. لیول پلینگ فیلڈ یہ ہوتی ہے ایک شخص جس کے جرائم سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, جس کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ہے, وہ کھلا پھر رہا ہے, یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے. لیول پلینگ فیلڈ دیکھیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مٹی ڈالو جی آگے چلو, نہیں, 0 پہ آنا پڑے گا. پہلے 0 پہ کیسے آتے؟ جو کچھ نواز شریف کو بھگتنا پڑا
جو کچھ نواز شریف کی جماعت کو بھگتنا پڑا وہ اس کو بھی بھگتنا پڑے گا. 62(1)F نکال دیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پہ نہیں لگے گا. نیب کے اوپر بھی لگا بھی انہیں پہ میاں صاحب پہ. نیب کے اوپر یاد ہے میاں صاحب نے کہا کہ بھئی ہم نے بھگت لیا ہے تو ابھی باقی آگے آنے والے بھی بھگتے. یاد ہے نا وہ آپ کو؟ یہ ہے آپ کی پالیٹکس کہ ہم تو بھگت چکے, قانون نہیں بدلنا کیونکہ اب اس کو تلنا جو ہمارے مخالف ہیں. اصل میں جو آج کی میں پریسر دیکھ رہی تھی نا, مریم بی بی کا نا جو بیانیہ ہے نا, اس کی کنفیوژن بڑی واضح ہو رہی تھی. ٹو بی ویری آنےسٹ, آپ کے ہمارے بہت سارے میوچل نون لیگ کے دوست ہمیں بتاتے نہیں ہیں کہ کتنے میاں صاحب اپسیٹ تھے جب ان کو کارنر کر لیا گیا اور ان کو کہا گیا ہم نے اقتدار لینا, اور میاں صاحب بڑے ناراض تھے کہ کوئی کیوں نہیں سمجھ رہا میری بات, ہم حکومت میں لیں گے, ہم مشکل میں پڑ جائیں گے اگر ہم نے حکومت اٹھا لی. اب جیسے آہستہ آہستہ بریت ہو رہی ہے, ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں, پاسپورٹ مل گیا ہے, مریم صاحبہ جائیں گی, نواز صاحب واپس آئیں گے, سو بڑا پرابلمٹک ہو گیا ہے کیونکہ مریم صاحبہ کی تو پوری سیاستی مزاحمت کے اوپر بنی ہے نا. اب مفاہمت کے وقت آج ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو پچھلے چند سالوں میں ان کے ساتھ ہوا ہے اس کو کس طریقے سے وہ آرٹفلی پی ٹی آئی کے اوپر شفٹ کرتے ہیں. انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی بیکاز آبویسلی اب معاملہ ٹھیک ہو گئے ہیں, اب وہ نام نہیں لیں گی, اب وہ سارا ملبہ ڈالیں گی پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر. سو پارٹی کے اندر شہباز صاحب کو کئی دفعہ میاں صاحب نے کہا کہ دکھائیں تو صحیح کہ کانکریٹ جو ہمارے معاملات طے ہوئے ہیں اس کے نظر جو اثر ہیں وہ کہاں آ رہے ہیں. اب وہ اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. سو پارٹی کے اندر اب وہ جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ میاں صاحب حکومت نہیں لینا چاہتے تھے, اب ہمارے پاس بھی ان کو کچھ کہنے کو ہے کہ یہ دیکھیں یہ لینا چاہتے تھے آپ حکومت, یہ اس کے آپ نے اثرات دیکھ لیا, میاں صاحب واپس آئیں گے, اٹھا لی, تو ابھی یہ نہ بتائیں کہ ہم حکومت نہیں لینا چاہتے تھے. شہباز صاحب کا جو بھی مزاحمت مفاہمت کے بعد مزاحمت کا یا مزاحمت کے بعد مفاہمت کا نظریہ تھا, اٹ از پریویلنگ ان دا پارٹی. اب پارٹی کے اندر اگر میاں صاحب کوئی بات بھی ان سے پوچھیں گے تو شہباز صاحب ہیز سم تھنگ ٹو شو آن دا ٹیبل کہ جناب یہ ہم نے اس سے اچیو کیا ہے. ناظرین یہ ہیں وہ فوائد جس کے لیے ہم نے حکومت, اور یہ کنفیوژن آج مجھے نظر آ رہی تھی. اور ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا تھا, چاہتے تھے کیونکہ صرف تھی نومبر تک کر رہی, ٹرک کی بتی تھی یہ. ٹھیک, دیکھیے ایک تو پہلی بات یہ پہلا قانون, پہلا یہ ہے کہ ظاہر آپ مریم نواز شریف صاحبہ نے تو اپنی بات کی, لیکن یہ جو آپ کا خیال کیا ہے کہ جو ریفرنس دائر کیے بغیر 3 سال پاسپورٹ رکھنا, 3-4 مہینے کسی کو جیل میں ڈالنا, از دیٹ اوکے؟ مجھے 2 منٹ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. جی پہلی بات یہ, میں نے آج تک کبھی مریم اور نواز کی پریسر نہیں سنی کبھی بھی. آئی تھاٹ میڈیا ٹیم نہیں ہے پی ٹی آئی کی. جی ہوں, لیکن جواب کس چیز کا دیتے ہیں؟ بس جواب مجھے پتا ہوتا ہے کیا دینا ہوتا ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ وہ ڈیٹرمنٹ ہے. میں سمجھتا رہا کہ ان کی پولیٹیکل فرسٹریشن ہے جو یہ وینٹ آؤٹ کرتی رہتی ہیں جلسوں میں آ کے, لیکن مجھے لگا کہ آج یہ گھریلو فرسٹریشن ہے کوئی, بیکاز دیر از سم ڈیوائڈ. نہیں, دیکھیں ود ان دی پارٹی آپ کا کوئی فرسٹریشن ہے جس کو آپ وینٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں پبلکلی آ کے, کسی کو لیش کر رہے ہوتے ہیں. شہباز صاحب کے ساتھ کوئی انٹرنل کی رفٹ ہے جس کو میں پہلے سمجھتا نہیں, پولیٹیکل فرسٹریشن شاید ادھر سے ہے, پنڈی کی طرف سے ان کی فرسٹریشن جس کو وینٹ آؤٹ کر رہی ہیں. تو ہمیں پتا ہوتا تھا کیا جو گفتگو ہوتی ہے, ہمیں پتا ہوتا تھا کیا کر رہے ہیں. پاکستان جو ہے تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہے وہ واحد لیڈر ہیں پاکستان کے جو اسی قانون پہ صادق الامین ڈکلیئر ہوئے. پاکستان کے واحد لیڈر ہیں, جو آپ پوچھ رہے تھے وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے کوالیفائی کیا تھا. اچھا انہوں نے ماریا نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے بڑے خوبصورتی سے یہ پورا کیس ہم پہ شفٹ کر دیا. ہم نے پیناما نہیں لے کے آئے, نواز شریف کو ہم نے جیل نہیں بھیجا, یہ اپنی دور حکومت میں آیا ان کے, یہ خود وزیر اعظم ہے, خود جو ہے ان کو. انہوں نے آج یہ بھی کہا ساگڈر کو آپ نے باہر نکالا, بھول گئے وزیر اعظم اپنا سی, ساگڈر وزیر خزانہ تھا, وہ ان کے جہاز میں یہ ہیں. اچھا یہ سارا کا سارا ملبہ عمران خان پہ جو ہے نا, ایک تو ان کے جو جس طرح عمران کہتی ہیں وہ بھی مجھے کنسرن ہے, دی لینگویج ہی یوز از ہائیلی اوفینسیبل, مطلب دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. میں چلانا چاہ رہا تھا تمہاری اتنی جرت, تمہاری ہمت, تم یہ تھوڑا سا ان کو بھی ٹھنڈا, گھٹیا فلانا یہ الفاظ پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں, لیکن پہلے تو جو وہ بات کہہ رہی ہے مجھے اس کا جواب دیتے. یہ بات میں نے آپ کی مان لی. مجھے یہ بتا دیں کہ کیا یہ ہونا چاہیے, اس قانون ایسا ویگ ہونا چاہیے جس کو کوئی بھی کسی طرح بھی استعمال کر جائے؟ پولیٹیکل گینز کے لیے یوز کیا گیا کیونکہ فیملی میں ہی فیصلہ. میں کہہ رہا تھا فرسٹریشن ان کی ہے. فرسٹریشن یہ ہے کہ ان کے اپنے فرسٹ کزن اٹھ کے چلے گئے ملک سے باہر, جن کو یہ چچا کہتی ہیں وہ بھی ملک سے باہر چلے گئے. نو شی واز ہیئر بائی ڈیزائن یہاں پہ تھی, اور انہوں نے پاسپورٹ لیا ہوا تھا. ابھی اگر آپ کا مسئلہ ان کے ساتھ ہے تو آپ سسٹم کو تو نہ کچھ کہنا جی, آپ سسٹم کو رگڑی جا رہی ہیں یہاں پہ کہ جی یہ ہو گیا 62(1)F عمران خان نہیں پورا اترا. عمران خان نے کوالیفائی کیا, میں اور آپ ہم سب جاتے تھے سپریم کورٹ, ان کی آڈٹ کیا باقاعدہ طور پہ جسٹس ثاقب نثار نے. ان سے پوچھا جائے, آج تک میں نے پچھلے پروگرام میں پوچھا تھا, آپ کو یہ پتا چلا یہ اپارٹمنٹ کس کے ہیں جہاں پہ یہ جا کے بھی رکیں گے, ان کے والد صاحب جہاں پہ رکے ہوئے ہیں؟ جواب تو کوئی نہیں دیا نا, کوئی جواب نہیں. اچھا آپ کب خریدے, کسی کو پتا آج تک یہ خریدے کب گئے, کب خریدے گئے؟ اچھا ابھی وہ جو ہے سسٹم, آج انہوں نے کہا جی دادا کے کمائے ہوئے پیسے, وہ میرا خیال ہے حسین نواز نے کہا, اور مجھے ٹینشن ہوگی تھوڑی سی, میں آنےسٹ بتا رہا ہوں. کل انہوں نے یہ بات کہی
کہ دادا کی خریدی. آج انہوں نے بھی کہا کہ دادا ارب پتی تھے, لیکن کل انہوں نے کہا دادا کی چیزیں والد صاحب پر تھوپنے کی کوشش ہو. نہیں, لیکن یہ سب سے بڑی کوشش تو آپ کے اپنے بھائی نے کی, بھائی جنہوں نے آقا کام نے 2006 میں یہ اپارٹمنٹ خریدے ہیں, 2005 میں جدہ کی اسٹیل مل بیچی. والد صاحب نے بھی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر یہی کہا تھا. سو آئی تھنک یہ شہباز شریف نے کہا تھا کہ ہم ایک محنت کش گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, اور میرے والد صاحب جو ہے وہ انہوں نے امیر کبیر نہیں بتایا تھے جو یہ بتا رہے ہیں. سو ود ان اے فیملی دیر از اے ڈیوائڈ ایز ویل, جو آپ کو نظر آنا چاہیے. اور ایک بات اور مریم بی نے آج انہوں نے کہا میرے والد نے کبھی کاروبار نہیں کیا. یہ بات بھی ہم چلا چکے پہلے. مریم میاں صاحب کو جب دوسری حکومت ملی 97 میں, اس وقت یہ فیصلہ خاندان نے کیا کہ میاں صاحب کو اب جو کہ دوسری مرتبہ وزیر اعظم ہے, وزیر اعظم تو وہ بن چکے تھے ایک دفعہ پہلے, ان کو سیاست سے اپنے آپ کو بزنس سے علیحدہ کر لینا چاہیے. سو یہ نہیں کہ انہوں نے کبھی ساری عمر بزنس, انہوں نے اس وقت ایک فیصلہ کیا, وہ میں آپ کو سنا بھی سکتا ہوں کسی وقت, کہ یہ دس واز اے ڈیسیژن دے میڈ کہ میاں صاحب کا. لیکن آپ کے پچھلے انٹرو میں, کیونکہ ویسے پریس کانفرنس آپ کو خطاب کر رہی تھی, کیونکہ آپ نے 19 منٹ کا انٹرو پچھلی دفعہ دیا تھا. التوفیق ٹرسٹ میں باقاعدہ طور پہ ہی واز دی ون جنہوں نے پیمنٹ کی ہے, پوری شریف فیملی تھی اس وقت, بزنس سے علیحدہ نہیں ہوئے تھے, جس کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہوئے. آپ کو پتا ہے اس قطری خط میں کیا ہوا؟ اس قطری خط میں یہ التوفیق ٹرسٹ بھی انہوں نے کلیئر کر دیا کہ یہ پیسے بھی ہم نے دیے. قطریوں نے تو ہر چیز کے پیسے دے دیے ہیں, جو ہونے والی ہے وہ بھی اور جو ہو چکی ہے وہ بھی. لیکن بینک ریکارڈ کچھ اور بول رہا تھا. بینک ریکارڈ کی وجہ سے یہ ڈسکوالیفائی ہوئی, کبھی بھی سچ نہیں بولیں گے آج تک. بینک ریکارڈ بائی دا وے. ہاں جی, یہ ایک فیصلے میں اٹیچ کی گئی تھی پراپرٹیز, جی اسی بینک کہ آپ اتنے پیسے بینک کو دیں گے, وہ پیسے پے آف ہوئے, لیکن یہ بینک آپس میں اگریمنٹ کیا گیا کہ یہ پبلک نہیں ہوں گے. نہیں جو وہ شریف فیملی نے ہی دیے, ابھی لا کے اس کو میں نے دیے, انہوں نے دیے ہیں, جو ہے آپ نے لا کے دے دیے. کچھ میں نے نہیں, ماریا نے بھی دے سکتی پٹی کو لینے پیسے اور پٹی لندن پہنچے نا. ایک بات اور جی, انہوں نے کہا کہ 62 نعرے مارتے لندن نہ پہنچے پیسے لے کے. ایک چیز کا میں ان کو جواب دینا چاہ رہا ہوں جی, وہ جواب یہ ہے کہ جی وومن کارڈ انہوں نے استعمال کیا جی آج. اچھا جی, مجھے یہ بتائیں کہ ان کے والد صاحب نے 2 خواتین کی تصویریں پھینکوائیں لاہور میں, وہ وومن نہیں تھی دونوں. اچھا, پھر ایک صاحب کی سابقہ زوجہ جو ہمارے چیئرمین ہیں, ان پہ انہوں نے جعلی ٹائروں کا کیس بنایا, وہ خاتونی تھی. جمائمہ خان کی بات. جمائمہ, وہ تو میاں صاحب نے کہا کل خواتین کیا کر رہی تھی وہاں پہ کھڑے ہو کے. سر ایک اور پھر جب انہوں نے پریگننٹ خواتین کو, حاملہ خواتین کو ماڈل ٹاؤن میں گولیاں ماری, وہ خواتین نہیں تھی. 25 مئی کو ہماری خواتین کے گھر پولیس جب گئی ہے, یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی کے ساتھ کیا ہوا, کس یہ خواتین نہیں تھی, یہ سارے ایک ہی خاتون. جسٹس ناصر اقبال تھی. کاشف بھائی ایک بڑا اور بڑا مزہ کرے, جب ان کے کزنوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی نا, تقریر میں کہا کہ کچھ کہا عمران خان تم نے پنجاب کی ہر بیٹی کو یہ کہا ہے, وہ اچھا مزے کی بات ایک اور ہے. اچھا مجھے بتائیں, ایک مجرمہ ہے, اگر یو آر بین کنوکٹیڈ اور آپ کہیں کہ جی مجھے جیل کیوں بھیج دیا گیا, آپ کو اندر کیوں, مطلب لا تو اپلائی ہوگا نا. یہ بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا ایک سوال اور, ایک سیکنڈ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. دورانی صاحب میں پھر اس کے اوپر آؤں گا, آپ نے میرے سوال کا جواب دیا. نیب ابیوز ہوتا, اتنا ویک قانون ہے کہ جس کا دل کرے آپ اٹھا کے کسی فیز میں اس کو اندر ڈال دیں. آپ نے پاسپورٹ رکھ لیا, دیکھ کوئی قانون تو بنائیں جس کے تحت اگر عمران خان صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, آصف زرداری صاحب, طریقہ ساروں کو پتا ہو کہ اگر آپ کے اوپر کیس چلے گا آپ کا پاسپورٹ اندر ضبط ہو جائے گا, آپ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے. اگر آپ کے اوپر ریفرنس دائر ہوا یا انکوائری کی فیز آئی تو سارے گرفتار ہوں گے, اور وہ 3 مہینے کے لیے گرفتار, وٹ ایور دا کیس. ایک یونیفارم قانون ہونا چاہیے. یہ دس از آربیٹری یوز آف پاور, یہ سلیکٹولی استعمال ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں آپ آ کے کریں گے بہتر اس کو. دیکھیں جی, قانون ہمیشہ لیونگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے, اور اس کی ہمیشہ روم ہوتا ہے امپروومنٹ کے لیے, اور آپ امپروومنٹ کرتے ہیں دنیا بھر میں ہوتا ہے. پاکستان کا واحد ملک ہے کہ ہمارے جو اسمبلیوں میں جاتے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے ہیں, بیکاز ان کو جو لا کے دے دیا جاتا ہے وہ اس کے پروف کرتے ہیں بغیر پڑھے. ابھی ایک ٹرانسجینڈر بل آیا یہاں پہ, وہ 4 سال بعد ریویو کے لیے جا رہا ہے وہ, بیکاز نو بڈی ریڈ دیٹ. کسی بندے نے پاکستان میں پڑھا نہیں, اور الٹیمیٹلی اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. انہوں نے کہا جی اس کو دیکھ لیں کہ تھوڑا سا ڈیفینیشن کے ایشو آ گئے, کسی نے پڑھا ہی نہیں ہے. ایک بریک لے لیں, بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سائفر, آپ سے میں شروعات کر لیتا ہوں سائفر کی. ایک سائفر گم گیا. میں 2 چیزیں جو میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کو تھوڑا اپنے لوگوں سے پوچھ لینا چاہیے. اب آپ کی حکومت بھی ہے, ایک تو سائفر کی ایک کاپی نہیں ہے, اوریجنل سائفر اب بھی کوڈڈ لینگویج میں سسٹم میں پڑا ہوگا, اس کی آج بھی اوریجنل کاپی فورن آفس کے پاس ہوگی, اس کی آج بھی کاپیز بہت جگہوں پہ ہوں گی. سائفر نہیں گما, اس کی کوئی کاپی شاپی آگے پیچھے گم گئی. ایک دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اس میں ٹیمپرنگ ہوئی. آج مریم نواز شریف صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا ٹیمپرنگ ہوئی. کل شہباز شریف صاحب نے کہا, وہ اللہ کے بندوں, خدا کا واسطہ ہے, جس پہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی 2 میٹنگز ہو چکی ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں عسکری قیادت بیٹھی تھی, عسکری قیادت کے سامنے
جھوٹا سائفر رکھا گیا تھا جس میں ٹیمپرنگ ہوئی تھی. I just don't get it. I mean, I hope you can understand it better as a politician کہ بیانیاں بنانا تو ای والا بنا دو. نہیں, میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ تو اتنے تجربے کار لوگ جو اتنے بھی احمق ہو سکتے ہیں. ویسے مطلب سینئر لیڈرشپ جو بول رہی ہے از انڈائجسٹیبل, سمجھ نہیں آ رہی کیسے بول رہے ہیں. 2 NSC میٹنگ جیسے آپ نے کہا, سائفر کی جو کی ہے نا جی, یعنی کہ سائفر کو جب ڈی سائفر کیا گیا, یعنی کوڈ ختم کیا گیا, وہ فورن آفس کرتا ہے, وہ کوئی اور نہیں کر رہا. تو فورن آفس بیکاز ادھر سے شاید یہ بھی نہیں پتا سائفر انگریزی زبان میں نہیں آتا ہوتا. یہ بھی ہے جی. اب انہوں نے دوسری ایک بات کہی کہ جی سائفر کوئی دوسرا ملک اب سائفر نہیں بیچے گا. سائفر آپ کا سفیر بھیجا کرتا ہے, وہ کسی دوسرے ملک سے نہیں آیا کرتا. سفیر کی جو کانورسیشن ہو, انڈرسٹینڈنگ ہو, اس کی کسی کے ساتھ میٹنگ ہو, وہ کوڈڈ لینگویج میں آپ کا سفیر خود پاکستان بھیجتا ہے اپنے فورن آفس. تو اس میں ان کا یہ بیانیہ بنانا یہ مذاق خیز ہے. ایکچولی ریاست کے ساتھ ایک کھیل رہے ہیں یہ, جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. لوگ ہنستے ہیں ان کے اوپر جب یہ گفتگو کرتے ہیں کہ جی سائفر گم گیا. دیکھیں آپ لوگوں کے اوپر بھی ہے کہ آپ نے اس کو ایک میری گزارش بلوک کیا ہے. آپ کا جو الزام دونوں طرف سے آتے ہیں. ہینڈنگ ٹیکنگ جب ہوتی ہے نا جی ٹاپ آفس کی, تو اس میں ٹاپ سیکرٹ کانفیڈینشیل اینڈ ریسٹرکٹڈ ڈاکومنٹ ایک آپ کی لیجر ہے. جب آپ جا رہے ہوں گے اور میں آ رہا ہوں کہ ہم ہینڈنگ ٹیکنگ کریں گے, اس میں بتائیں گے 10 اتنے ہیں, 5 ہیں, 4 ہیں, 3 ہیں, اس یو ول سائن آف, اور اسی کو آپ بتائیں گے کہ یہ کہاں کہاں گئے ہوئے ہیں. یہ ایک پروسیس ہے, وہ فورن آفس میں بھی ہر سیکرٹری کے ہینڈنگ ٹیکنگ میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر آفس میں تقریباً 1500 بندہ کام کر رہا ہے. 1500 بندوں کا ہیڈ جو ہے وہ اسپیشل سیکرٹری ٹو دی پرائم منسٹر ہے یا پرنسپل سیکرٹری ٹو دی پرائم منسٹر ہے. شاید اعظم خان توقیر شاہ کو دیکھے گئے ہوں گے ہینڈنگ ٹیکنگ کر کے کیوں گے, اور ساتھ میں یہ جو بات کرتے ہیں نا. دوسرا یہ کہ تمام کانسٹیٹیوشنل آفیسز کو بھی بھیجا گیا ہے. ہاں جی, یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا گیا. آخری 2 منٹ ہے ماریا کوئکلی اینڈ بٹیال ٹیک. 5 مہینے بعد پتا چلا کہ سائفر گما ہوا ہے. تو مجھے اس سوال پہ مجھے تعجب ہوا. اچھا میں کل ایک بات سوچ رہا تھا, ویسے اس کا جواب مجھے آپ دے دیں. کیا شہباز شریف صاحب جب نیشنل سیکورٹی کی کمیٹی کی میٹنگ میں گئے تھے انہوں نے سائفر پڑھا تھا؟ اس کا مطلب ہے سر وہ جو 62(1)F میں سمجھداری والی کلوز ہے نا, ٹھیک ہے, اس میں شہباز صاحب چیک کر لیں. لگتی ہے نا, اسی لیے یہ قانون تھا, اس لیے اس کے میچ کر یہ وہ ہے جی 62(1)F, یہ ہے وہ ذرائع. کیس بن گیا جی. کلوزنگ بات میں یہ کہوں گی کہ جہاں یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ بھائی یہ سائفر کہاں ہے, گم گیا ہے, مل رہا ہے, میں چاہتی ہوں ساتھ ساتھ لگے ہاتھوں یہ بیٹھ کے یہ بھی تحقیق کر لیں, اور یہ ساری پارٹیوں کو اس پہ 1 پیج پہ ہونا چاہیے کہ یہ آڈیو لیکس کہاں سے ہو رہی ہے, اس کا سلسلہ رکنا چاہیے ہے. نہیں وہ اور ہے, سائبر سیکیورٹی کے لیے کی ہے نا. آج نئی کمیٹی بن گئی سائبر سیکیورٹی کو دیکھا. 2 لیکس ہیں, 2 ڈفرنٹ لیکس ہیں. سو یہ اس پہ سر جی کنسنسس بنائے تمام جماعتوں کا. میں یہ نہیں چاہتا کہ حکومت جو کمیٹی بنائے گی نا کاشف صاحب, پی ٹی آئی اس کی فائنڈنگز کو بالکل ربش کر دے گی. یہ کنسنسس کمیٹیز پہ تمام لوگ موجود ہوں, ہر کسی کی ریپرزنٹیشن ہو. سر خواہش تو ہے نا, میں آپ سے اگری کرتے ہوئے پرائم منسٹر ہاؤس کی گفتگو لیک ہو رہی ہے, تشویشناک بات ہے. مجھے تو آج آپ بھی نون لیگی لگے ہیں بھائی. جب نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ سائفر پہ ہی ان کو ٹف ٹائم دو, مریم نواز صاحبہ سے وہ اسحاق ڈار صاحب سے ڈالر کا سوال, انہوں نے کہا انکر ان کو سائفر پہ رکھنے, تو آپ ان میں سے ایک ہیں. آپ صادق کرمی نہیں ہے آج, نمبر 1. نمبر 2, سائفر سے زیادہ اہم ہے, اور یہ پتہ نہیں کیوں نہیں کوئی سوچ رہا, میں کب سے رو رہا ہوں. زیادہ اہم یہ ہے کہ 2000 بوتلیں منرل واٹر جو چوری ہوئی ہیں وہ اس کی تحقیق کرے. سائفر تو آتے جاتے ہیں, وہ روٹین ہے سائفر, اور روٹین ہے یہ بگ ہونا, یہ چینج ہونا, یہ سارا. یہ ہیکر تو ہے کوئی نہیں, مریم نواز صاحبہ نے کہا وہ چھوڑ دیں. یہ بوتلیں ڈھونڈیں, بوتلیں کہاں ہیں, اس میں سے 5 مجھے بھی دیں کیونکہ بہت مہنگی ہو گئی. لیکن یہ 2 آڈیوز ہیں, پھر ایک پھر آخر پہ پرانی لیکٹ ہے, اور ایک مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے. آپ کو ایک جہان سیاستدانوں کو ایک اور جہان مل گیا, ہمیں پھر سے آپ کا خاندان مل گیا. وزیر اعظم کی بھی لیکس ہوئی, وہ بھی تو نہیں باعث تشویش ہے. دیکھیں میں ایک دفعہ پی ایم ہاؤس میں کسی بریفنگ کے لیے گیا تو کسی نے پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا جی یہاں پر یہ چیز تھی, وہ فلانا لے گیا. عمران خان نے ہمیں پانی بھی نہیں پلاتا تھا, چوری ہو گیا, بھگتے. سنیں پچھلے وزیر اعظم لے گئے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوچے گا کہ یہ بہت ساری چیزیں کیسے کون اٹھا کے لے جاتا ہے, یہ تو آپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا. لیکن سائفر کے اوپر میرا خیال ہے تھوڑی انفارمیشن بہتر کرنی چاہیے مسلم لیگ نون کو. یہ سائفر کے بغیر کیا میاں صاحب پڑے بغیر گئے تھے نیشنل سیکورٹی میٹنگ میں. سائفر فورن آفس کو آتا ہے, اس کی کاپی وہاں موجود ہوگی, اور وہ ٹیمپر نہیں ہو سکتا. آج بھی اوریجنل سائفر کوڈڈ فارم میں بھی فورن آفس میں ہوگا, اور ڈی سائفر ہو کے بھی وہاں پر ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.